نکاح کے حوالے سے ولی کس کو کہا جاتا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ولی تو سرپرست کو کہتے ہیں اور اس میں مختلف ترتیب ہوتی ہے. اس میں عموماً ہمارے ہاں جو اولیاء ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، اور اگر والدین نہ ہو تو پھر بڑے بھائی وغیرہ جو ہوتے ہیں یا چچا ہوتے ہیں ان کو سرپرست بنایا جاتا ہے. شرعی ترتیب کچھ مختلف ہے لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں یہ ہے، اور سرپرست کی شرعی حیثیت باقاعدہ ہوتی ہے. جیسے بھی میں نے بتایا کہ اگر لڑکی غیر کفو میں یعنی جو ہم پلہ نہیں ہے اس لڑکے سے نکاح کر لے تو یہاں پر اب ولی کو مکمل طور پہ اختیار ہے کہ چاہے تو اس نکاح کو فسخ کروا دے. شادی کے بعد بھی مطلب کہ شادی ہو چکی اور مطلب کہ ان کا بیٹا بھی ہو چکا، اب والدوں کو پتہ چل کہ ہاں بھائی ہماری بیٹی نے شادی کر لی تھی، تو اب اس میں کیا مسئلہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب تک مرد اور عورت باہم قربت نہ کریں اس سے پہلے جدائی کروا سکتے ہیں، ولی کو اختیار ہوتا ہے. اور اگر قربت ہو چکی ہے تو اب اس کے بعد بچے کا معاملہ تو بہت آگے ہے، اب ولی کو اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ نکاح فسخ نہیں ہو سکتا، اب نہیں فسخ کروا سکتے. تو اچھا ولی کے حوالے سے کچھ آپ بتا رہے ہیں؟ جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ ولی جو ہوتے ہیں اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت نظر آتی ہے کہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح فسخ کروا لے. لیکن اگر لڑکی بالغہ ہے اور کفو کے اندر نکاح کرتی ہے تو اب ولی کو انٹرفیئر کرنے کا یا مطلب اس کو ولایت اجبار جس کو ہم شرعی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ جبر کرنے کا اس کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ نکاح ختم کروا دے، اور اس نکاح کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اب یہ رسم بن گئی ہے کہ والدین کو فوقیت دی جاتی ہے، اور خصوصاً جو لڑکی والدین سے کی رضا کے بغیر، اس کو نافرمانی چاہے اپنا کہیں لیکن رضا کے بغیر نکاح کرے تو اس کو معیوب تصور کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات دوسرے خاندان میں جانے کے بعد اس بات کو بطور طعنہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر دیکھیں جی نکاح کر لیا تھا اور یوں کیا تھا. تو اس لحاظ سے اس میں اجتناب کرنا بہتر ہوتا ہے.